قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں سلامتی ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے جسم میں ایک عضو بنایا ہے، اور وہ عضو جس سے ہم اپنے دل کی بات کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہم اپنے مشاہدات، اپنے محسوسات، اپنے تجربات کو بتلا سکتے ہیں، وہ زبان ہے۔ اگر یہ زبان انسان کے قابو میں رہی تو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر انسان کی یہ زبان اس کے قابو میں نہ رہی اور وہ فضول بولتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، غیبت کرتی رہی، گالی گلوچ میں یہ زبان چلتی رہی، یہ ہنسی مذاق ایسے کرتی کہ جو شریعت نے منع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اس سے انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی ناکام ہوگی، اور یہی زبان جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ شیطانی کاموں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کریم نے انسان کو شیطان کا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور دشمن قرار دے کر اس سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور خاموشی ایسی چیز ہے جس سے انسان شیطان سے محفوظ رہتا۔ جب انسان اس کے مکر و فریب، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا تو پھر دینی کاموں میں مددگار ثابت ہوگا انسان۔ وہ کیسے؟ جب شیطان سے انسان محفوظ ہے تو یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو اس کا دل کرے گا، یقیناً ذکر و اذکار میں اس کا دل کرے گا، واعظ و نصیحت میں اس کا دل کرے گا، درود شریف پڑھنے میں اس کا دل کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینے میں اس کا دل کرے گا، تمام دینی امور میں آسانی ہوگی، اس کو ایک لذت محسوس ہوگی، اس کو ایک سرور محفوظ ہوگا۔ خاموشی میں سلامتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ خاموش رہنا سیکھے، خاموش رکھنے میں خوب اہتمام کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاموشی حکمت ہے، اور اس کو اختیار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عقل والے کم بولتے ہیں۔ فضول بولنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، طرح طرح کی باتیں اپنے سے بنا کر کرنا، یہ بیوقوف کی علامت ہے۔ خاموشی رحمت ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، بولنے والے کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاموش رہنے والے کو رحمت کا منتظر رہنا چاہیے۔ غیر ضروری باتیں کرنا انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ آزمائش سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی نجات ہے۔ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں سلامتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں ہی نہ، آپ خاموش ہی رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بولنے سے فساد پیدا ہوتا ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے، تو خاموشی بہتر ہے، اور جہاں پر آپ کے بولنے سے فساد ختم ہوتا ہے تو وہاں حکمت کے ساتھ بولیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کی چادر کو لے کر ایک کونے میں بیٹھے۔ ایک صحابی آئے، ابو ذر آپ تنہائی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، جبکہ بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیدار ہوتا ہے
تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تعلق تیرے ساتھ بہت گہرا ہے، اگر تو درست رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہمارے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اگر زبان درست رہی، زبان خاموش رہی، تو انسان سے جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ نیکی کا سبب بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کاش میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ بول سکتا، یعنی کہ میں گونگا ہوتا، میں کچھ نہ بول سکتا۔ تو بھائی کسی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ ایک نبی کے غلام کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگنا، اس سے معافی بھی مانگنی ضروری ہے۔ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور خاموش رہنا زیادہ ضروری ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کریں، اور اس وقت میں آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں سارے دن میں نے کتنی مفید باتیں کی اور کتنی غیر مفید باتیں کی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاموشی میں کتنا فائدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والے اور مفید باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔